उर्फी जावेद ने अश्लीलता की हदें पार की, उर्फी जावेद नंगी उतर आई, उर्फी जावेद goes braless. Since when did we start talking about a woman's undergarments? Like, why are you writing articles about my undergarments, bro? मैंने चड्डी बरा नहीं पहनी, उससे तुमको क्या मतलब है? तुमने अपनी चड्डी पहनी है ना, उसका ख्याल रखो. So don't you think the media is responsible in a way for how people talk about me? If you're feeding that to people, आप लोगों को बता रहे हो कि मैं कितनी बड़ी slut हूँ, तो लोग वही सोचेंगे ना. I'm Abhishek Garodia and I'm an engineer. See, my question is with regard to the hudud laws. Can I ask more than one question? One question, then wait, inshallah, I'll come back to you, and then second question. One question at a time. You can go back. Yes, brother. Please clarify what hudud laws mean, basically with respect to the sexual exploitation of women. Sexual exploitation of women. It's a very pertinent topic right now, and it's been pertinent all through our lifetime. My point is, let's take the example of Pakistan. After the Zia-ul Haq regime, the hudud laws were imposed. I would like to know what the hudud laws say about sexual exploitation of women. I mean, what kind of penalties and things like that are according to the women? Because let's say, take the example of Pakistan, as I said. After Zia-ul Haq came to power and Islamization of the entire country took place to an even greater extent, the incidents of rape have soared. And the point that they make is that 4 male witnesses are required to quantify what a woman has to say about her status as far as the rape is concerned. So please, could you explain this? भाई साहब ने सवाल पूछा है, मैं उर्दू में जवाब दूंगा क्योंकि तकरीर उर्दू में थी. भाई साहब ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में ख़वातीन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसकी इज़्ज़त पे हमला होता है तो क्या सज़ा होती है. और मिसाल दी उनने कि पाकिस्तान के अंदर रेप के लिए, बलात्कार के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए क्या सज़ा है. और ज़िया-उल हक का उसने एग्जाम्पल दिया कि 4 सबूत की ज़रूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई. बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि रेप के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है. कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि बलात्कार या ज़िना बिल जबर के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है. कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई ज़िना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की ज़रूरत है. या बच्चा लाने बराबर नहीं. ज़िना के लिए अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि ये औरत ने ज़िना किया या वो मर्द ने ज़िना किया, तो वो आदमी जो इल्ज़ाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फ़र्ज़ है. अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे. उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्ज़ाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की ज़रूरत नहीं है. तो अच्छी बात है. और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सही आदमी को जिसने बलात्कार किया उसको सजाए मौत देते हैं. सही हदीस है. उस टाइम 4 सबूत की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबूत की ज़रूरत है. इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमेन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्ज़ाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सजाए मौत है इस्लाम में. इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज समथिंग लाइक मॉडेस्टी. हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो. आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं. एक होता है कि ईज टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इज रेप. वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईज टीजिंग, सारे मज़हब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो. हिंदुज़म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है. लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहाँ कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे. इस्लाम के अंदर हिजाब है. हिजाब, लोग हमेशा बात करते हैं औरत का हिजाब, औरत का हिजाब. अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के. अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके
ذہن میں آتے فوراً نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, حرام ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے ابھی تک آدھی نظر پوری نہیں کیا. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پلک کے جھپکائے وداؤٹ بلنکنگ اور کہو کہ میں نظر پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر ان انٹینشنلی انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے یا لڑکی کو دیکھتے پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو. اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31. سے ٹو دا بلیونگ وومن, کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے, اپنا سر ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے ایکسیپٹ واٹ نیسری, جتنی ضرورت ہے اتنا. صرف اپنے والدہ, اپنے شوہر, اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب اسٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں. حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. خواتین کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل دا رسٹ, کلائی تک کے کھلے رہ سکتے, باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ. نمبر 3, اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ, اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپوزٹ جنس, دوسرا جنس متاثر ہو سکے. 5واں نقطہ, دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو. 6واں نقطہ, وہ کپڑے مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے. یہ 6 نقطے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں 59 میں, اللہ فرماتے اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے, مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو ایک کلوک اوڑھے, جلباب اوڑھے, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے. نو ون شوڈ مولیسٹ دیم, کوئی ان سے چھیڑخانی نہ کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں 2 جڑواں بہن, بہت خوبصورت, یکساں خوبصورت, دونوں کلکتہ کے سڑک پہ چل رہے ہیں. ایک بہن پہنی ہے اسلامک کپڑے, حجاب, سارا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف منہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی کپڑے پہنی ہے, منی اسکرٹ اور شارٹ, اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر. اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے لڑکی کو چھیڑیں گا, وہ بہن جو اسلامک حجاب پہنی ہوئی کہ وہ لڑکی جو مغربی منی اسکرٹ اور شارٹ پہنی ہوئی, کس کو چھیڑیں گا؟ Obviously the one with obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. تو اسلام میں صحیح کہا گیا, حجاب کہا گیا ہے عورتوں سے تاکہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, سب سے اونچا ملک ہے, موسٹ ایڈوانس کنٹری, آپ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ریپ ہوتے. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس آف 1990 میں FBI کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے آن ایوریج تقریباً ہر روز 1756 کیسز آف ریپ ٹک پلیس. ہر روز اتنے بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 کی اسٹیٹسٹک سے US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہر روز تقریباً 2713 ریپ ہوئے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713 میں بھی امریکنز کو اور مردانگی آئے, بڑھ گیا ریپ, بلاತ್ಕಾರ بڑھ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اسلامک شریعت امریکہ میں اختیار کریں گے, اگر کوئی آدمی خاتون کو دیکھتا ہے, برے خیالات آتے ہیں, نظر نیچے کرو, اس کے بعد خاتون سر سے پاؤں تک ڈھکی رہنا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ, ڈیتھ پینلٹی, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاತ್ಕಾರ کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی, وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ See the point about America. بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. I cannot answer this. بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ اگر کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, اور میں سوال پوچھا ہندو سے, کئی غیر مسلم سے پوچھتا ہوں میں کہ اگر آپ کے والدہ کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, ہائپوتھیٹیکل,
اور اگر وہ بلاत्कार کرنے والے کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائے گا, آپ کیا سزا دیں گے؟ 100% سب غیر مسلم نے کہا کہ میں اس کو سزائے موت دوں گا. تو اپنی والدہ کا کوئی بلاत्कार کرتا ہے آپ کو سزائے موت دینے کا ہے, دوسری کسی والدہ کا کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں سزائے موت از اے مرسیلیس پنشمنٹ, وہ بہت خطرناک ہے. کوئی غیر مسلم نے کہا کہ میں تو اس کو تڑپا کے ماروں گا. سب سے لیسٹ بلاत्कार جو پورے دنیا میں ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ. کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت والا لاگو ہے. پاکستان کون کہتا ہے کہ پورا اسلامک ملک ہے؟ نام کا ہے پاکستان. سم پلیسز دے فالو, سم دے ڈونٹ. کچھ چیز فالو کرتے کچھ نہیں. تو پاکستان کو مت دیکھو اسلام کو جانچنے کے لیے. پاکستان یا سعودی عربیہ یا دوسرا کوئی ملک کو مت دیکھو. اسلام کو جانچنا ہے تو جانچو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ میں رول لاگو ہو جائے گا کہ کوئی بھی آدمی اگر غلط نظر سے دیکھتا ہے اسے نیچے دیکھنا چاہیے, عورت حجاب پہننا چاہیے, اس کے بعد کوئی بلاत्कार کرتا ہے سزائے موت, تو امریکہ کے اندر یہ بلاत्کار کی تعداد بڑھیں گی وہی کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same or goes down. There's no fourth option. Our hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Sharia. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Sharia can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what so I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that's the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less.